اگلے جملے کے اندر اللہ رب العزت حلالہ بیان فرما رہے ہیں. اب میں یہ اس لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمیشہ تصویر کا آدھا رخ دکھایا جاتا ہے، پورا رخ نہیں دکھایا جاتا، یا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا. ہمارے معاشرے کے اندر حلالہ کو بدنام کیا گیا ہے. حلالہ تو یہ غلط ہوتا ہے، حلالہ ایسا ہوتا ہے، حلالہ وہ سب. حلالے کی ایک وہ شکل ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، حلالے کی ایک شکل وہ ہے جو ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حلالے کی ایک شکل وہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، وہ بالکل جائز ہے. اور وہ حلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ و صحابیات کا کروایا ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا اور اس کی اجازت اللہ نے دی ہے. اور ایک حلالہ وہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھی کی ہے. اب یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو الگ الگ سمجھنا ہے. خاوند نے طلاق دے دی، تیسری طلاق بھی ہو گئی، ان کا رشتہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اس خاتون کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، وہ عورت رخصت ہو کر کسی اور کی بیوی بن گئی. اللہ نہ کرے ان کے ہاں ناچاکی ہوئی، آگے اس عورت کو دوسری طرف سے بھی طلاق ہو گئی، یا جو دوسرا خاوند تھا، جو دوسری شادی ہوئی تھی، وہ خاوند فوت ہو گیا. اب اس عورت کا وہ جو رشتہ، دوسرا رشتہ ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا. اب یہ عورت پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک اس کی شادی کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور اس مرد سے رشتہ ختم ہو جائے، یا اس مرد سے وہ مرد فوت ہو جائے، اب یہ دوبارہ پہلے خاوند کے ساتھ آ سکتی ہے، پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے. یہ حلالہ ہے، بالکل جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی ہیں حضرت رفاعہ القرظی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور تینوں طلاقیں ہو گئیں اور رشتہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اس خاتون کی شادی ہوئی عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ. شادی کے بعد کچھ ان کے حالات نہیں بن پائے، تو وہ خاتون آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی، میں اس رشتے سے کچھ وجوہات کی بنا پر مطمئن نہیں اور خوش نہیں ہوں. تو ان کی باتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ لگایا کہ یہ دوبارہ رفاعہ قرظی سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی تم دوبارہ رفاعہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہاں، میری شادی تو ہوئی تھی لیکن آگے نہیں بن پائی صورتحال. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تم رفاعہ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہو، لیکن اس کے لیے یہ کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط پوری ہو گئیں اور اس کے بعد تمہارا خاوند تمہیں طلاق دے دیتا ہے، تو عدت گزرنے کے بعد تم رفاعہ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اسی لیے حلالہ کے بارے میں غلط لفظ کہنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا اور آپ کی اجازت سے کیا. اور ایک وہ ہے جو ہم نے بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کوئی شخص جیسے ہم جذبات میں آ کر طلاق دے دی فوراً، طلاق دینے کے بعد یکدم عقل ٹھکانے آئی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. ہمارے سسرال جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں آپس میں، یہ تو خاندان ٹوٹ جائے گا، یہ تو بھائیوں میں لڑائیاں پڑ جائیں گی، اور یہ بچوں کا کیا بنے گا؟ اور میں جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ تو میری بیوی کا ہے، تو میں تو فارغ. اس نے کہنا طلاق ہو گئی، جاؤ بھائی نکلو. تو مجھ سے تو گھر بھی گیا، مجھ سے تو بچے بھی گئے، مجھ سے تو خاندان بھی گیا. نہیں 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 نہیں، تو بڑی غلطی ہو گئی. وہ ٹھک اندھا دھن جو 3 اکٹھی ہم دے دیتے ہیں نا، اس میں پھر ہم اب کیا کریں؟ اب ہم تلاش کرتے ہیں چور راستے. چور راستہ کیا ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہو جو ایک دن کے لیے میری بیوی کو اپنے نکاح میں لے، نکاح کرے، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے، اور جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے، اور پھر دوبارہ میں اس عورت سے عدت گزرنے کے بعد میں دوبارہ اسی سے نکاح کر لیتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، طلاق بھی ہو گئی، حلالہ بھی ہو گیا، اور میری بیوی دوبارہ میرے نکاح میں بھی آ گئی. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ،
جو یہ حلالہ کرنے والا ہے اور جو کروانے والا ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ جو کام حضور نے کیا ہے وہ باعث رحمت ہے، اور جو چور راستہ ہم نے ڈھونڈا ہے وہ باعث لعنت ہے۔ جی یہ دو فرق بالکل۔ حلالہ سنتے ہی بسا اوقات بعض لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس کی ایک جائز شکل ہے جو اللہ نے اختیار فرمائی، اجازت دی جس کی، اور ایک غلط شکل ہے جو ہم نے اختیار کی۔